میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ رجب المرجب جو چل رہا ہے، اس مہینے میں بڑے عظیم واقعات پیش آئے. ان میں سے سب سے عظیم واقعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ہے. ہمارے بزرگان دین نے واقعہ معراج کو مختلف طریقوں سے سمجھا ہے. سب سے زیادہ اہم اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کو ہم عقائد اور مسائل کے تناظر میں دیکھیں. اس سے ہمارے بڑے ہی اہم عقیدے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارکہ سے نکال کر فرشتوں نے جب باہر نکالا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کر کے قلب اطہر کو باہر نکالا اور جنت سے لایا ہوا تشت اس کے اوپر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو رکھ کر فرشتے دھو رہے تھے. اب خود ہی اندازہ لگائیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سینے سے باہر ہے، تشت میں رکھا ہوا ہے اور فرشتے اس کو دھو رہے ہیں. اس وقت اس مجلس میں حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھے. اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے تھے. یہ واقعہ امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک طرف ہے اور آپ کا قلب اطہر دوسری طرف ہے، جس کو زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بغیر بھی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے اور اپنے کان سے فرشتوں کے گفتگو اور کلام کو سن رہے. اس مسئلے سے، اس واقعے سے یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ مستنبط ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے جسم کے درمیان اتنا قوی تعلق، اتنی قوی نسبت تھی کہ بغیر دل کے بھی آپ کے تمام حواس ظاہرہ وہ کام کر رہے تھے. آپ کی آنکھیں کام کر رہی تھی، آپ کے کان اور ہاتھ پاؤں کام کر رہے تھے. تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کے قلب کا تعلق آپ کے جسد کے ساتھ اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ قبر سے باہر بھی اگر جالیوں میں کھڑے ہو کر کوئی شخص آپ کو درود پڑھتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اسی مسئلے کو آسان لفظوں میں علماء نے سمجھایا کہ حضرت انبیاء روح مع الجسد کے اپنے قبروں میں حیات ہے. خالی روح کو کوئی انسان نہیں کہتے، خالی جسد کو بھی کوئی انسان نہیں کہتے. انسان کا اطلاق اسی وقت ہوگا جب روح اور جسد دونوں کا مرکب اور مجموعہ موجود ہوگا.